بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ۔ ناظرین، پاکستان میں جیسے کہ بہت سارے شعبوں کے اندر ایک بڑی تنزلی کا سامنا ہے، وہاں پہ ہمارے ادب کے اوپر بھی بدقسمتی سے کافی ساری جو ہے وہ کمزوریاں سامنے آ رہی ہیں۔ ایک وقت تھا کہ جب پاکستان کے تمام شہروں کے اندر مشاعرے ہوتے تھے، ادیب کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور ادیب کا ایک بہت بڑا مقام تھا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب نئی ٹیکنالوجی آئی، نئے معاملات ہوئے، سوشل میڈیا آیا، تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہماری جو ایک تہذیب تھی، ہمارا ایک جو ادبی ثقافت تھی، وہ روح بزوال ہوئی۔ اور اب تو مشاعرے دیکھنے کے سالوں میں کوئی ایک آدھ سامنے آتا ہے۔ راولپنڈی اسلام آباد کی صورتحال تو انتہائی خوفناک ہے کہ کوئی یہاں پہ نہ ادبی محفلیں ہوتی ہیں، نہ ادبی مشاعرے ہوتے ہیں اس لیول کے جس لیول پہ ماضی میں ہوتے رہے۔ تو آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں محمد اکبر نیازی صاحب، آپ ایک ادیب بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، حلقہ ارباب ذوق کے معاون بھی ہیں اور ادبی تنظیم سوچ کے نائب صدر بھی ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ادبی سرگرمیوں کے مان پڑنے کی اصل وجوہات کیا ہیں اور ہماری نوجوان نسل ادب سے کیوں دور ہو رہی ہے۔ جی نیازی صاحب۔ جی حمدانی صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں ادب کا معیار جیسا پہلے تھا وہ اب نہیں رہا ہے، اور اس کے پیچھے کارفرما کئی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے جو ادب سے متعلقہ ادارے ہیں، جن کو ادب کی ترویج و ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے تھا اور جس سطح پہ کام کرنا چاہیے تھا اس سطح پہ وہ کام نہیں ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے ادبی تنظیمیں ہمارے یہاں جو موجود ہیں، ان کو جس طریقے سے اور جس لائے عمل سے کام کرنا چاہیے تھا اس طریقے سے وہ بھی کام نہیں کر رہے۔ ایک عجیب طرح کا سلسلہ چل چکا ہے، فیس بک اور واٹس ایپ گروپس بنا دیے گئے ہیں جس میں بہت سارے لوگ شامل ہوتے ہیں، اور وہاں پہ جو ادب کا معیار ہے وہ بہت گر رہا ہے، کیونکہ نہ تو وہاں پہ نہ تو وزن وغیرہ کو دیکھا جاتا ہے، نہ عروض کو دیکھا جاتا ہے۔ ایک بہنگم سی واہ واہ کا سلسلہ جاری ہوتا ہے مسلسل اس گروپ کی ایکٹیویٹی میں، یا فیس بک کے اوپر بھی واہ واہ کا جو سلسلہ ہے وہ بھی بڑا عجیب سا ہے۔ تو ادب کے حوالے سے جس سطح پر اقدامات کرنے چاہیے تھے اور لوگ مطلب نوجوان نسل کو ادب کے حوالے سے معلومات دی جانی چاہیے تھی، جو ان کو سکھائے جانے کا جو عمل تھا، تربیت کا جو عمل تھا، وہ اس سطح پہ نہیں ہو پایا ہے، جس کی وجہ سے اس طرح کے مسائل نے جنم لے لیا ہے۔ اور خود ساختہ ادب جو ہے آج کا نوجوان وہ تخلیق کر رہا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو آج بھی اچھا کام کر رہے ہیں، ایسا میں بالکل نہیں کہتا کہ اچھا ادب تخلیق نہیں ہو رہا، لیکن اچھا ادیب شاعر گوشہ نشین ہوتا جا رہا ہے، اور ایک سوشلزم اس کے اندر جو ہے وہ عجیب طرح کی آ گئی ہے ادب کے اندر، جیسے یہ کوئی سوشل ایکٹیویٹی ہو۔ نہیں صاحب، یہ بتائیں کہ یہ پہلے ایک ماضی میں ہائی اسکول اور کالجز کی لیول پہ شعر و شاعری کے اور بیت بازی کے بڑے مقابلے ہوا کرتے تھے، اور اس میں بڑے بڑے وہ جو ہے وہ شعراء بیٹھ کے بطور جج وہ نوجوان نسل کی وہ ساری ٹریننگ کرتے تھے۔ اب وہ آپ کو کہیں نظر آ رہا ہے؟ نہیں، یہ اس طرح کی وہ ایک طرح سے ایک ورکشاپ ہی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اور اس وقت جو سینئرز تھے وہ اپنے جونیئرز کو بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کرتے تھے، ان کو رہنمائی ان کی جاتی تھی، لیکن اس طرح کا سلسلہ اب نہیں ہے۔ اب تو ہم اپنے سینئر سے زیادہ تر رابطہ کرنے کے بھی قابل نہیں ہوتے، کیونکہ ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ادب کے حوالے سے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مشاعروں کا انعقاد اب بھی ہو رہا ہے، اور تقریباً ہر ہفتے ہی کوئی نہ کوئی مشاعرہ دیکھنے میں آتا ہے، لیکن ایک بڑی عجیب سی صورتحال ہے کہ ادب کے اندر مشاعرے ادب کی ترویج و ترقی کو مد نظر رکھنا چاہیے تھا، اس کو فوکس کرنے کی بجائے
ہوا یہ ہے کہ اپنی مرضی کے ادیبوں کو آپ شاعروں کو اور ادیبوں کو اپنی محفلوں میں بلا رہے ہیں، وہ اپنی مرضی کے صدور اس میں منتخب کر کے بٹھائے جا رہے ہیں، اور یعنی وہاں پہ بھی شرکا بھی جو بالکل، اور شرکا بھی جو ہیں تو وہ بھی گنے چنے ہیں، ہر تنظیم اسی طریقے سے کہہ رہی ہے۔ ایک اجتماعیت جو ہونی چاہیے تھی اور جس لیول پہ اس طریقے سے کام ہونا چاہیے تھا وہ نہیں نظر آ رہا۔ اچھا، آپ کی ایک کتاب زیر طباعت ہے جی، ذرا اس سے متعلق روشنی ڈالیں کہ وہ کتاب کیا ہے، اور اس میں نوجوان نسل جو ادب سے لگاؤ رکھتے ہیں اس میں ان کے لیے کیا ہے؟ دیکھیے میری بات سنیں، میں جو میری 2 کتابیں زیر طباعت ہیں، ایک تو میں نے معاصر شعراء کے اوپر تنقید لکھی ہے ایک کتاب میں، اور ایک کتاب میری شاعری کی ہے، اور میں نے آج کے نوجوان جو جن مسائل کا شکار ہیں اور ان کی جو ذہنی طور پر نفسیاتی الجھنیں ہیں، اور جو وہ اپنے ذہنی سطح پہ جو وہ خود کو غیر محفوظ تصور کرتے ہیں جن وجوہات کی بنیاد پر، میں نے ان سارے مسائل کو اپنے ادب کے اندر لانے کی کوشش کی ہے، اور اپنے شعروں میں اور اپنے افسانوں میں اگر میں نے کہیں کو کچھ لکھا ہے یا مضامین لکھے ہیں تو میں نے ان میں کوشش کی ہے کہ ان کو میں ہائی لائٹ کروں، ان کو میں بیان کر سکوں۔ آپ کے شعری مجموعے میں سے کوئی جو اہم شعر ہے ذرا وہ شیئر کریں۔ جی میں آپ کو کچھ اشعار سنا دیتا ہوں، کیونکہ میں نے کوشش کی ہے کہ جو مزاحمت کی شاعری ہے اس کو بھی میں نے لکھنے کی کوشش کی ہے۔ جنہوں نے اجاڑا ہے انسانیت کو وہ خود بھی مذمت کیے جا رہے ہیں، وفا کر نہ پائے جو وعدوں کو اپنے وہ ہم سے شکایت کیے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ بے ضرورت جو مسکراتے ہیں زندگی کی خلش چھپاتے ہیں، اس زمانے میں خون کے رشتے آنے واحد میں ٹوٹ جاتے ہیں، اپنی منزل انہی کو ملتی ہے جو نئے زاویوں سے جاتے ہیں۔ تو اب دیکھ لیں کہ ان میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو مسائل ہیں یا اس طرح کی ان کی پریشانیاں ہیں، جیسے بے روزگاری آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت عام ہوتی ہے، تعلیم اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ آج کا نوجوان اس کو معاشرے کے اندر فرسٹریشن بہت سپیڈ سے پھیل رہی ہے بہت ہے۔ یہ اردو میں فرسٹریشن کو خیبت کہا جاتا ہے، تو یہ خیبت کا جو معاملہ ہے یہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، اور آج کا نوجوان ذہنی سطح پہ اتنا خود کو غیر محفوظ تصور کرتا ہے، اور اس کے اندر اتنی زیادہ پریشانی پائی جاتی ہے کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں خودکشی کے واقعات، یا پھر وہ ایکسٹریمسٹ جو شدت پسندی کے واقعات آ رہے ہیں، یا جس طریقے سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ویلنگ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں روڈز پہ اور اس طرح کی چیزیں، کیونکہ ان کو کسی مثبت ایکٹیویٹی کی طرف لانے کی کوشش ہی نہیں کی گئی۔ ان کو اس معاشرے میں وہ پلیٹ فارمز مہیا ہی نہیں کی گئے کہ جہاں پہ رہتے ہوئے وہ کوئی مثبت سرگرمیوں میں شرکت کر سکیں اور اپنے آپ کو بہتر انسان بنانے کی کوشش کریں اور اس معاشرے کی تعمیر و ترقی میں کوئی کردار ادا کر سکیں۔ اچھا ڈیل صاحب یہ بتائیں کہ ہماری قومی زبان اردو ہے، جی، جبکہ ایک المیہ یہ بھی پیدا ہو رہا ہے نوجوان نسل خصوصی طور پہ جی، کہ وہ اردو ادب سے بہت دور ہیں، اور ان کی انگریزی تو بہت اچھی بولتے ہیں جو بیکن میں پڑھ رہا ہے یا جو ہمارے پرائیویٹ سیکٹر سکولز ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں، لیکن ان کی اردو بہت کمزور ہے، لکھنے میں بھی، سمجھنے میں بھی، پڑھنے میں بھی۔ تو اس سلسلے میں گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ ہماری قومی زبان تو اردو ہے، جبکہ ہماری ساری خط و کتابت بھی انگریزی میں ہوتی ہے، ہمارے سارے معاملات بھی انگریزی میں جا رہے ہیں، تو یہ نوجوان نسل کو کیسے آپ اس طرف لائیں گے کہ ہماری اردو کی ترویج ہوگی تو ان کو ادب بھی سمجھ آئے گا، ان کو شعر و شاعری بھی سمجھ آئے گی؟ تو اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں آپ۔ دیکھیں، جب 12ویں صدی میں برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی آمد ہوئی تو اس وقت سے اردو زبان کا یہاں پہ ارتقاء شروع ہوا، اور حروفی تہجی وغیرہ اور اس طرح کی جو مطلب اعراب اور اس طرح کی چیزوں، یہ 12ویں 13ویں صدی میں یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا،
اور آپ یہ دیکھیں کہ اردو زبان اور کے لیے سب سے زیادہ شعر و ادب ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جو ہمیشہ اردو زبان کی ترویج و ترقی کے لیے بہت زیادہ سرگرم رہا ہے. اب 12ویں صدی سے آج 21ویں صدی تک ہم سفر کر چکے ہیں، لیکن ہمارا ایک بہت بڑا المیہ تو یہ ہے کہ ہمارے شعر و ادب اور اردو زبان جو ہے وہ ہمارے اسلاف کی تاریخ کی، روایات کی، اور ہمارے مذہب کے حوالے سے، ہماری تاریخ کے حوالے سے کئی صدیوں سے، کئی زمانے اس کے اندر جو ہے وہ ترویج ہو چکی ہیں. لیکن پاکستان کی جو قومی زبان ہے وہ ابھی بھی اردو قرار نہیں پائی ہے، جس کی وجہ سے جب آپ کے دفاتر کی زبان اردو نہیں ہے، جب آپ کے سکول کالجز میں اردو کو اس سطح پہ اہمیت نہیں دی جاتی، تو ہمارا نوجوان اردو کی طرف کس طرح سے راغب ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. پھر نئی تعلیمی پالیسی جو بھی آ رہی ہے کہ یکساں نصاب تعلیم، اس میں آپ کیا گورنمنٹ کو کیا کوئی پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ اس میں اردو کو یہ ترجیح دیں؟ جی ضرور، ہماری قومی زبان ہے اور ہمیں اردو کی ترویج و ترقی کے لیے ضرور اس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے، کیونکہ اگر ہم اپنی زبان کو اہمیت نہیں دیں گے تو ہم کبھی بھی دوسرے معاشروں کے ساتھ بھی اتنے اچھے لیول پہ جو ہے وہ کوارڈینیٹ نہیں کر سکتے. تراجم وغیرہ کا سلسلہ اگرچہ کہ ہوتا رہتا ہے، اور ایک معاشرے کی جو روایات، رسم و رواج یا ثقافت ہوتی ہے وہ دوسرے معاشروں تک پہنچتی ہے، لیکن اردو اگر ہم قومی زبان پہ مطلب فوکس کرتے ہوئے اس کو ایک سرکاری سطح پر قومی زبان کا درجہ دے دیں گے تو ہمیں اس کے بہت اچھے اور دور رس نتائج ہوں گے. ایک تو ہماری آنے والی نسلیں اپنی قومی زبان سے دور نہیں ہو پائیں گی، دوسرا اس میں مزید بہتری بھی آئے گی مختلف حوالوں سے. چلیے بتائیں جی کہ یہ جو اکادمی ادبیات ہے، جی ادارہ ہے اور وفاقی حکومت کا، اس کا کیا رول ہے ادبی سرگرمیوں کو آگے بڑھانے میں اور ادبی سرگرمیوں کی ترویج میں؟ دیکھیے جی، اکادمی ادبیات پاکستان جو ہے وہ تراجم کا کام بھی کر رہے ہیں، اس کے علاوہ وہ ان کی نظر پاکستان میں مختلف شاعروں اور ادیبوں اور ان کے کام پر بھی ہوتی ہے، اور ان کا کوئی ادبی مجلہ وغیرہ بھی، رسالہ وغیرہ بھی نکلتا ہے، کچھ شعراء کی تعارف کے حوالے سے بھی کہ اس وقت کون کون جن کی کتاب خاص طور پر آ چکی ہوتی ہے تو وہ اس کو تعارف اور وہ اس کو ایک لسٹ میں شامل کرتے ہیں. لیکن وہاں پہ بھی شاید کچھ فنڈز وغیرہ کی کمی کا معاملہ ہے کہ وہ ابھی اس سطح پہ کام نہیں. سیمینارز وغیرہ بھی منعقد کیے جاتے ہیں. ابھی کچھ عرصہ پہلے چیئرمین اکادمی ادبیات جناب ڈاکٹر یوسف خوش صاحب نے ادبی تنظیموں کا ایک اجلاس بھی بلایا تھا، جس میں جڑواں شہروں اور کچھ صوبوں سے بھی کچھ لوگ آئے ہوئے تھے جنہوں نے اپنے مسائل ادب کے حوالے سے ان کو بتائے، اور کافی 2-3 گھنٹے کی وہاں پہ کافی ڈسکشن ہوئیں، اور گفتگو کا وہ عمل جو ہے اس میں کافی مسائل ہر تنظیم نے بتائے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ادبی تنظیموں کو ایک بہت بڑا جو مسئلہ جو سنجیدہ ہے، جو کام بعض تنظیمیں ہیں جو انجمن ستائش عوامی بھی ہیں، جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی آپ کو بتایا، لیکن بہت سارے سنجیدہ لوگ بھی ہیں جو ادب کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں اور صرف ادب کی ترقی اور ترویج کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. تو اکادمی ادبیات کو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ وہ رجسٹرڈ کرے اس طرح کی تنظیموں کو، کیونکہ ہم علاقائی سطح پہ جو کام کر رہی ہیں، کیونکہ وہ بہت زیادہ کام، کیونکہ اکادمی ادبیات ظاہر ہے کہ سینٹر میں میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. بہت سارے ادیب اور شاعر جی بڑے اچھے ہیں جو مختلف رورل ایریاز کے اندر ہیں جی. اب ایک تو یہ ہے کہ ان کی پاس مالی وسائل نہیں ہیں کہ اگر وہ کچھ لکھتے بھی ہیں تو وہ بک کی صورت میں وہ ان کو پبلش کرانے میں بہت بڑی پرابلم درپیش آتی ہے جی. تو اس سلسلے میں کیا گورنمنٹ کو کوئی کیا اقدامات کرنے چاہیے یا اکادمی ادبیات کو کیا کرنا چاہیے کہ جو ان کو مسودہ ہے وہ تاکہ منظر عام پہ آ سکے؟ جی، مضافات کا شاعر اور ادیب بہت اچھا کام کر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور میں آپ کی اس بات سے متفق ہوں، اور بہت اچھا ادب تخلیق کر رہا ہے.
اور اس حوالے سے وہ جو مذکورہ اجلاس ہے اس میں نے اس چیز کا تذکرہ بھی کیا تھا کہ ہمارے مضافات میں اکادمی ادبیات کو جس سطح پہ ہونا چاہیے اس سطح پر نہیں ہے. اس کی وجوہات چاہے جو بھی رہی ہوں, مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے, چاہے ان کے مالی وسائل کا مسئلہ ہے یا جو بھی ہے, لیکن اب مرکز کا جو ادارہ ہے اکادمی ادبیات کا یا 4 صوبوں کے ادارے ہیں, وہاں پہ تو جو شاعر ہیں, جو ادیب ہیں, وہ جانتے ہیں کہ اکادمی ادبیات جہاں پہ موجود ہے وہ وہاں پہ اپروچ بھی کرتے ہیں, رسائی بھی رکھتے ہیں. لیکن مضافات کے لوگوں کو اگر اکادمی ادبیات کے بارے میں بتایا جائے تو وہ ان کے لیے ایک اجنبیت کا ایک تاثر ہوتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. تو اس سطح پہ ظاہر ہے کہ کام کرنے کی ضرورت ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اکادمی ادبیات کے چیئرمین نے کام کرنے کی کوشش نہیں کی ہوگی یا نہیں, کہ میرا مقصد بالکل بھی یہ نہیں ہے. لیکن جس سطح پہ کام ہونا چاہیے وہ ہمارے علم و ادب سے متعلقہ یا قومی زبان سے متعلقہ ادارے اس سطح پہ کام نہیں کر رہے. جی ناظرین, جیسے کہ نیازی صاحب نے ایک بڑی تفصیلات سے ادب کے حوالے سے اپنی گفتگو کی ہے, اس کا لب لباب یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو جو لوگ نئے رائٹرز ہیں, شاعر ہیں, ادیب ہیں, ان کی حوصلہ افزائی ڈسٹرکٹ کی سطح پہ, تحصیل کی سطح پہ اور قومی سطح پہ اور صوبائی سطح پہ کرنی چاہیے. اور ان کی حوصلہ افزائی صرف داد دے کے نہیں, بلکہ ان کے اگر کوئی پبلش ہونے والا جو مواد ہے جو آنے والی نسل کو ایک خوبصورت گلدستے کی صورت میں وہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے اوپر ان کی مالی معاونت کی جائے تاکہ وہ ادب کی جو سرگرمیاں مان پڑ رہی ہیں وہ دوبارہ اپنے عروج پہ آ جائیں. بہت شکریہ.